لله الحمد لله الذي لا ضد له ولا ند له والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليم وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجة الهداية واليقين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن زيد بن علقمة رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال لكل شعرة حسنة قالوا فالسوق يا رسول الله قال بكل شعرة من السوق حسنة. یہ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کا آپ کو ترجمہ بھی کروں گا، اس کے مطابق تھوڑی باتیں کروں گا. اصحاب کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، یہ قربانی کیا چیز ہے، مگر اس کا ابتدا کہاں سے ہے، کب سے ہے، کیوں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارا باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو امتحان کے طور پر اللہ نے حکم دیا تھا بیٹا ذبح کرنے کا. تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے لیا، لٹایا، چھری بھی چلایا اور چھری نے نہیں کاٹا. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈا دیا، وہ قربانی تھی. تو اس کے بعد یہ طریقہ ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اسماعیل علیہ السلام کو، اس کے عوض میں جبرائیل نے ایک مینڈا لے کر آیا کہ اس کو ذبح کرو. چھری نے اسماعیل کو نہیں کاٹا، آنکھیں کھول دی تو مینڈا تھا، تو وہ مینڈا ذبح کیا. اس کے بعد یہ طریقہ ہوا کہ ایک جانور اس کی شرائط ہے وہ ذبح کرو، لیکن شرائط موجود ہو سارے تو ثواب ملے گا بیٹا ذبح کرنے کا. بیٹے کی قربانی کا جو ثواب ہے وہ جانور میں ملے گا، لیکن شرائط موجود ہو. شرائط موجود ہونا ہر عمل میں، یہ جتنے اعمال ہیں اعمال کے فضائل ہوتے ہیں، بڑے بڑے ثواب ذکر ہیں، یہ سب سچے ہیں، ان میں جھوٹ نہیں ہے، لیکن شرائط موجود نہیں ہوتی ہے لوگوں میں. فضائل میں جو تھوڑا عمل پر زیادہ ثواب کا ذکر ہوتا ہے، تو تھوڑا عمل پر زیادہ ثواب اللہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن شرط یہ کہ شرائط موجود ہو. وہ شرائط اکثر شرائط لوگوں میں موجود نہیں ہوتی ہے تو ثواب میں کمی آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ قربانی ایک تو یہ پوچھا تھا یہ ہے کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. اور پھر انہوں نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس قربانی میں کیا ملتا ہے یا رسول اللہ؟ قربانی کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ دنیا میں کیا ملتا ہے، آخرت میں کیا ملتا ہے؟ قربانی صحیح شرائط کے مطابق کرے، اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ بھی ہے. دنیاوی فائدہ یہ ہے چند کام ایسے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی دور کرتا ہے. عبادت بھی ہے، ایک ان میں قربانی بھی ہے، ایک حج بھی ہے، ایک شادی بھی ہے. اور شادی کے بعد رزق میں اضافہ ہوتا ہے. شرائط کے مطابق صحیح شرائط کے مطابق قربانی کرے اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے. آدمی پہلے فقیر ہے تو وہ حالت تبدیل ہوتی ہے. اور مبرور حج کرنے سے حاجی فقیر نہیں ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی فقیر نہیں ہوتا. صحیح حج کیا تو مال میں اضافہ ہوتا ہے، صحیح طریقے سے قربانی کیا مال میں اضافہ ہوتا ہے. اور اسی طرح شادی کی اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، بشرطے کہ شادی بھی سنت کے مطابق ہو. اور حج کر کے بعد اکثر یہ ہے حج کر کے وہ تغیر آتا ہے، مالدار ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے حج کرنے کے بعد بالکل انتہائی مفلس ہوتے ہیں، ان کا حج نہیں ہوتا.
شرائط نہیں ہے، شرائط نہ ہونے کی وجہ سے حج نہیں ہوا، حج نہیں ہوا تو اس کا اثر بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ حج کا اثر ظاہری اثر بھی ہے، باطنی اثر بھی ہے۔ ایک ظاہری اثر یہ ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس میں تبدیلی آتی ہے۔ پہلے حج سے پہلے اعمال اور تھے، حج کے بعد اعمال اچھے ہوتے ہیں، تبدیلی آتی ہے۔ لیکن ان سب میں شرائط موجود ہونا شرط ہے۔ تو ہمیں کیا ہے، قربانی میں کیا ملتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ اور ایک نیکی کا مقدار کتنا ہے؟ نیکی کا مقدار آسمان اور زمین کے درمیان جو فضا ہے، ایک نیکی سے یہ بھر جاتا ہے۔ اور ایک بکرا ذبح کرتا ہے، بکرا ایک آدمی کی قربانی ہوتی ہے، دو کی نہیں، تو اس میں کتنے ہزار بال ہوں گے؟ ہر بال کے مقابلے میں ایک نیکی۔ تو صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ، اون، کوئی مینڈا ذبح کرتا ہے، اس کے بال نہیں ہوتے ہیں، اون ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون کا ہر دانے کے مقابلے میں بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہ شرائط کے مطابق ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہے۔ لیکن شرائط میں نے پہلے کچھ ذکر کیا ہے، کچھ اور ذکر کروں گا۔ ایک شرط یہ ہے، قربانی میں آدمی شرک سے اپنے کو بچائے۔ قربانیوں میں لوگ دو قسم کا شرک کرتے ہیں۔ بعض لوگ بدعتی لوگ شرک جلی، بڑا شرک کرتے ہیں، تو اس قربانی کا گوشت حرام ہوتا ہے، اس کا گوشت بھی حرام ہوتا ہے، کھانا جائز نہیں ہوتا ہے، مردار سمجھو۔ وہ کیا ہے کہ ذبح کے وقت میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام ملایا یا کسی ولی کا نام ملایا۔ تو ایسے بہت ہیں یہ بدعتی لوگوں میں، اویس قدیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام ملاتے ہیں، اور کوئی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام ملاتے ہیں، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملاتے ہیں۔ تو قرآن میں ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جس چیز کے جانور کے ذبح کے وقت میں اللہ کے سوا اور کا نام پکارا گیا یا اللہ کے نام کے ساتھ یا اکیلا، وہ حرام ہوتا ہے۔ قرآن کی ساری آیات ہے، ایک یہ شرک کر کے خراب کرتے ہیں۔ ایک دوسرے اس میں شرک جلی ہو تو وہ قربانی مردار ہے، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، غیر اللہ کا نظر ہے، وہ نظر ہے۔ ایک شرک خفی ہے، شرک خفی یہ ذبح کے وقت میں اللہ کے نام کے ساتھ کسی کا نام نہیں لیتا ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کرتا ہے، اور دکھانے کے لیے اچھی قربانی کرتا ہے، مہنگی قربانی کرتا ہے، دکھانے کے لیے کہ لوگ تعریف کریں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ سب کو دیکھا ہے، یہ سب جو قربانی ذبح کرتے وقت شرک کرنے والوں کو بھی دیکھا ہے، غیر اللہ کا نام ذکر کرتے ہیں، وہ تو مردار ہو، وہ قربانی مردار ہوتی ہے۔ یہ شرک خفی والوں کو بھی دیکھا ہے، ریاکاری لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کا شرک خفی ہے، ریاکاری سے قربانی کرتا ہے۔ گوشت حرام نہیں، وہ جانور قربانی مردار نہیں ہوتی ہے، قربانی مردار نہیں ہوتی ہے، لیکن ثواب سے معلوم ہوتا ہے۔ ریاکار آدمی کا ذبیحہ قربانی کا گوشت حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن وہ ثواب سے معلوم ہوا۔ اسی طرح سمجھو، یہ نماز پڑھتا ہے، اگر نماز میں شرک جلی کی، غیر اللہ کو پکارا اور حکم ہے، دکھانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اور حکم، دکھانے کے لیے جو کرے اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ اس شرک کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، شرک خفی ریاکاری سے کافر نہیں ہوتا ہے۔ ریاکار آدمی اسلام سے نکلتا نہیں، نام شرک ہے، شرک خفی ریاکاری، لیکن وہ اسلام سے نہیں نکلتا ہے، صرف ثواب سے محروم ہوتا ہے، ایک ذرا ثواب نہیں ہوتا، ایک ہی۔ تو ثواب ملنے کا ایک شرط یہ ہے کہ شرک جلی سے بھی پاک ہو، شرک خفی سے بھی پاک ہو۔
دوسری شرائط میں سے یہ ہے کہ پیسہ حلال ہو، پیسہ حلال ہو، جن ساتھیوں کے ساتھ قربانی کرتا ہے وہ ساتھیوں کا بھی پیسہ حلال ہو، گوشت کے لیے قربانی نہیں کی ہو۔ اور ایک شرط یہ بھی ہے خلوص ہو، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے، اللہ کو وہ خلوص جس جذبہ سے اور شوق سے، ثواب کی نیت سے قربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا عوض دیتا ہے کہ کس جذبے سے قربانی کرتا ہے اور کس خلوص سے، کیا امید رکھتا ہے، اللہ پر جیسا گمان کرتا ہے اللہ اسی طرح معاملہ کرتا ہے، اچھا گمان کرتا ہے کہ اللہ مجھے بہت ثواب دے گا، اسی طرح معاملہ ہوتا ہے۔ پہلے شرائط پوری کریں، شرائط پوری کر کے اچھی امید رکھیں، بہت ثواب کی امید رکھیں۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، اور حدیث میں ہے جیسا گمان ہو اللہ پر اسی طرح معاملہ کرتا ہے۔ آپ کا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس قربانی کا مجھے بہت ثواب دے گا، لیکن شرائط پوری کرو، پوری کر کے بہت ثواب کی امید رکھو، اللہ تعالیٰ بہت ثواب دیتا ہے، یہ شرائط ہو۔ اچھا، ابھی قربانی کے مسائل کچھ تو پہلے میں نے وہ ذکر کی ہے، لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں، ایک نفلی قربانی ہے، ایک واجبی وجوبی قربانی ہے۔ لوگوں میں یہ بھی غلط مشہور ہے، ایک غلط بات مشہور ہے، 7 سال تک قربانی کرو، بس 7 قربانی ہو گئی تو اور ضرورت نہیں۔ یہ بھی اپنے سے لوگوں نے بنایا۔ مالدار آدمی جب تک زندہ ہے، جب تک مال بھی ہے، ہر سال قربانی ہے، 7 نہیں، ایک بار۔ بعض لوگ نفلی قربانی بہت کرتے ہیں، اپنے فوت شدگان کے لیے، یا نبی کے احسان ثواب کے لیے، یا کسی ولی کے احسان ثواب کے لیے، جس کے احسان ثواب کے لیے قربانی کرتے ہیں، ثواب اس کو پہنچاتے ہیں، اپنی قربانی کر کے ثواب اس کو بخشے، یہ جائز ہے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، نفلی قربانی کرنے سے اس کی قیمت صدقہ کر کے لوگ فقراء کو دینا بہتر ہے۔ کوئی نفلی قربانی کرتا ہے اور فقراء کو وہ گوشت بھی فقیر کو دیتا ہے، غریب لوگوں کو، لیکن غریب لوگوں کو گوشت کی ضرورت کم ہوتی ہے، پیسوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں نفلی قربانی سے قیمت صدقہ کرنا بہتر ہے، قیمت صدقہ۔ لیکن لوگ نفلی قربانی کرنے والے وہ قیمت صدقہ نہیں کرتے ہیں، ضرور وہ قربانی کرتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے ساری کتابوں میں، نفلی قربانی بہتر ہے یا اس کی قیمت صدقہ کرنا بہتر ہے؟ قیمت صدقہ کرنا بہتر ہے۔ فقیر کو پیسے فقراء میں تقسیم کرے، وہ اپنی ضرورت کی چیزیں خریدے، یہ بہتر ہے۔ قربانی 3 دن تک قربانی ہوتی ہے، 3 دن میں قربانی نہیں، جب قربانی نہیں ملی، جانور نہیں ملا، تو 3 دن کے بعد بھی ایک بکرے کی قیمت صدقہ کرنا ہے، بکرے کی قیمت صدقہ کرے جس پر لازم ہے، نفلی قربانی ہے تو اس پر لازم نہیں ہے، وہ نہ کرے، اور غنی آدمی ہو، مالدار ہو تو بکرے کی قیمت کرے۔ اور پہلے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ نظر قربانی ہو، کسی نے اپنے اوپر نظر کیا کہ اس سال میں قربانی کروں، وہ واجب نہیں، نظر کیا، تو جو قربانی نظر ہے اس کا گوشت نہیں کھانا ہے۔ جو وصیت کی قربانی ہے، میت نے مال چھوڑا ہے، مردہ نے وصیت بھی کی ہے، مال بھی چھوڑ کر مر گیا، ابھی اس کا وصی یا وارث اس کے لیے قربانی کرتا ہے، اس قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ ہاں، احسان ثواب کے لیے نفلی قربانی کرتے ہیں، جائز ہے، قیمت دینا بہتر ہے، اس کا گوشت کھا سکتا ہے، لیکن وصیت کی قربانی یہ ایک یہ ہے، مرتے وقت کہا ہے میری قربانی کرو، یہ مراد نہیں ہے وصیت کی قربانی سے۔
وصیت کی قربانی اس کو کہتے ہیں مرتے وقت کا میرے لیے قربانی کرو، اور یہ رقم ہے، تیسرا حصہ سے کچھ رقم تعین کیا، یہ اتنے پیسے رکھو، ہر سال میرے قربانی کرو، یہ قربانی ہے وصیت کی۔ پیسہ بھی اس کا ہو، وصیت بھی ہے، اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے۔ چھوٹا بچہ یا مجنون دیوانہ اس کے مال سے اس کی قربانی کی ہے، اس کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے۔ یہ 3-4 قسم کی قربانی ہوتی ہے، 4، ان کا گوشت نہیں کھاتا۔ نظر قربانی اور وصیت کی قربانی، اور اسی طرح چھوٹے نابالغ بچے کے مال سے اس کے لیے قربانی کیے، یا مجنون دیوانہ کی قربانی، دیوانہ کے مال سے اس کے لیے قربانی کیے، تو وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ یہ شرائط ہے۔ اور قربانی کے لیے جو نصاب ہے، پہلے میں نے ذکر کیا ہے، اس نصاب پر سال گزرنا شرط نہیں۔ قربانی کی رات میں صبح نکلنے سے پہلے کسی کو کچھ مال ملا، پیسے کسی نے دے دیا، شرط بھی واجب ہوتی ہے۔ سال زکوٰۃ کے لیے شرط ہے سال گزرنا، قربانی کے لیے سال گزرنا یہ شرط نہیں۔ اور چوری کا جانور کا بھی میں نے پہلے کہا ہے، چوری کے جانور سے قربانی کی، بعد میں پتہ چلا، اگر 3 دن میں پتہ چلا تو اعادہ ہے، دوبارہ قربانی کرے۔ 3 دن کے بعد پتہ چلا تو ایک بکرے کی قیمت صدقہ کرنا، چوری کی بکری سے وہ قربانی نہیں ہوتی۔ اور وہ چوری کی بکری کا ذبح کیا ہے، گوشت حلال ہے، گوشت حلال ہے، صدقہ کرے، خود نہ کھائے۔ چوری کی بکری ہے، وہ ذبح ہوا ہے، غیر اللہ کا نام ذکر کیا تو حرام ہوتا تھا، گوشت نہیں کھا سکتا تھا، اس کا گوشت کھا سکتا ہے۔ چوری کی بکری کی قربانی کی ذبیحہ حلال ہے، لیکن چوری کے ہونے کی وجہ سے خود نہیں کھا سکتا، صدقہ کرے، لوگوں کو دے۔ اور باقی عیوب کے بارے میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جانور میں عیب ہو تو ظاہری عیب سے پاک ہو، اس جانور کی قربانی کرے، باطنی عیب کو نہ دیکھے۔ ذبح کرنے کے بعد پتہ چلا باطن میں بڑا عیب ہے، قربانی میں فرق نہیں آتا، لیکن ذبح کے ظاہر دیکھنے میں قربانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے عیب سے اپنے کو بچائے ہم جانور میں، قربانی کے جانور میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک یہ لنگڑا جو بالکل لنگڑا کر چلتا ہے، لنگڑا اتنا ہے کہ پاؤں کو زمین پر نہیں لگا سکتا، بس یہ شرط ہے، پاؤں کو زمین پر نہیں لگا سکتا، ذبح کی جگہ تک چل کر نہیں جا سکتا، اتنا لنگڑا ہو تو اس کی قربانی نہ کرو، ایک یہ فرمایا۔ دوسرا یہ فرمایا کہ ایسا جانور ایک آنکھ کی نظر خراب ہو، کم بس قربانی نہ کرو، یا اتنا بیمار ہے، بیماری ظاہر ہے، اس کی قربانی نہ کرو، اور اتنا کمزور ہے، ہڈیوں کے اندر جو مغز ہے وہ بھی نہیں ہے، اتنا کمزور ہے، اس کی بھی قربانی نہ کرو۔ باقی عیوب میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، یہ لنگڑے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ لنگڑے کا یہ مسئلہ ہے کہ پاؤں لگا سکتا ہے تو قربانی کرو، اور دانتوں کا مسئلہ بھی یہ ہے، دانتوں کا یہ مسئلہ بھی لوگوں کو پیش آتا ہے کہ دانت اتنے باقی ہوں، گھاس کھا سکتا ہے، کمزور نہیں ہے، اور دانت گرنے سے فرق نہیں پڑتا ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور بعض لوگ اس کا اور دم کا بھی میں نے کہا، تیسرا حصہ دم کٹی ہو تو قربانی نہ کرو، تھن بکری دمبئی کیا ایک تھن خراب ہو تو قربانی نہ کرو، گائے بھینس کا ایک خراب ہو 3 ٹھیک ہو تو قربانی کرو، سینگ پیدائشی نہ ہو پھر قربانی ہوتی ہے، اوپر سے ٹوٹ گئے ہیں پھر بھی قربانی ہوتی ہے، اور نیچے سے وہ گھیڑا گیا اس کی قربانی نہیں ابھی۔ اور ہڈیاں لوگ فروخت کرتے ہیں قربانی کے جانور کا، وہ جائز نہیں ہے، ہڈیاں فروخت نہ کریں، قربانی کے جانور کی کوئی چیز فروخت کر کے دنیاوی فائدہ میں نہیں لگا سکتا، وہ فروخت نہ کریں۔ ابھی
لوگوں میں یہ مشہور ہوا ہے، بکری گائے بھینس خریدتے ہیں، وہ گبر نکلتا ہے، گائے یا بھینس یا بکری، تو اس کی قربانی نہیں کرتے، گبر نکلی، اب کیا کریں؟ کوئی فقیر بھی ہوتے ہیں خریدنے والے، کوئی غنی بھی ہوتے ہیں، ایک جانور خریدتے ہیں۔ ابھی وہ فقیر کے لیے خیر مسئلہ تو یہ ہے، 3 دن میں فقیر نے قربانی خریدی، 3 دن، 10، 11، 12، تو پھر نظر ہوتی ہے۔ 3 دن سے پہلے خریدا تو نظر نہیں ہے، لیکن پھر بھی تبدیل کرنا بہتر تو نہیں ہے، ہاں تبدیل کرنا بہتر نہیں ہے۔ تو ابھی مولوی بھی یہ کہتے ہیں وہ گبڑ ہے تو قربانی کس طرح کرے؟ حالانکہ کتابوں میں یہ لکھا ہے حاملہ جانور گائے بھینس اٹھنی بکری دمبی اس کی قربانی جائز ہے، صرف اتنا مسئلہ ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے، ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد جلدی پیٹ پھاڑ کر وہ بچہ زندہ نکالو، اس کو بھی ذبح کرو، ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کرو۔ کتابوں میں یہ مسئلہ ہے، قربانی ہوتی ہے حاملہ کی، لیکن وہ بچہ بھی ذبح کرنا ہے، ساتھ ذبح کر کے وہ دینا ہے۔ باقی یہ قربانی کا گوشت کا مسئلہ ہے، قربانی کا گوشت، قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ ڈال سکتے ہیں، عقیقہ کا حصہ ڈال سکتے ہیں، کار خیر ہے، کار خیر وہ ڈال سکتے ہیں، دم شکر ڈال سکتے ہیں، دم تمتع ڈال سکتے ہیں، تو یہ عقیقہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ لیکن ان کا گوشت کا، قربانی کا اور عقیقے کا حکم ایک ہے، مستحب طریقہ ہے، 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب طریقہ ہے۔ ایک حصہ خود کھائے، ایک فقراء کو دے دے، ایک رشتہ داروں کو دے دے، ایک گھر میں لوگ کم ہیں اور گوشت زیادہ ہے تو اس طرح کا پورا بھی دے سکتا ہے۔ ایک گھر میں لوگ زیادہ ہیں، قربانی کم ہے، گوشت کم ہے، کچھ بھی نہ دیں، گھر والوں کو نہیں ہوتا ہے تو پورا بھی کھا سکتے ہیں، پورا بھی کھا سکتے ہیں، پورا دے بھی سکتے ہیں، تقسیم بھی کر سکتے ہیں، یہ آسان سا مسئلہ ہے۔ ہاں لیکن یہ قربانی کا گوشت اجرت میں نہیں دے سکتے، اجرت میں یہ بعض لوگ حشر کرتے ہیں، قربانی کے وقت میں حشر ہو یا گھاس کاٹنے کا یا اور کوئی حشر ہو تو حشر میں وہ قربانی کا گوشت پکا کر دیتے ہیں، تو جتنا گوشت وہ حشریوں کو دے دیا اتنا گوشت کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہے، ورنہ قربانی نہیں ہوتی۔ اگر سیر ہے، 2 سیر ہے، 4 سیر ہے، 10 سیر ہے، جتنا حشریوں نے کھایا ہے اس کی قیمت ادا کرنی۔ اور اسی طرح اپنا نوکر، بعض ایسا نوکر ہوتا ہے اس کا خرچہ بھی وہ نیک پر لازم ہوتا ہے کہ آپ میرے ساتھ مزدوری کریں، آپ کا خرچہ، آپ کا کھانا میں دوں گا، اس کو تو اتفاقاً نہیں کھلا سکتا۔ ایک ایسا مزدور ہے اس کا کھانا نیک پر نہیں ہے، اس میں بھی بہتر نہیں ہے مزدور کو دینا جو ایک قسم اجرت بنتی ہے، یا ذبح کے مقابلے میں، ذبح کے بدلے میں اس کو قربانی کی کھال دیتے ہیں، آپ کو کھال دیں گے آپ ذبح کریں، یا کہتے ہیں کہ آپ کو گوشت دیں گے آپ یہ کام کریں، تو کوئی عوض میں نہیں دے سکتا، دے دیا تو قربانی نہیں۔ باقی گوشت تقسیم کرنے کا بہت لوگ ہیں، الگ الگ گھروں کے ہیں، تو گوشت تقسیم کرنے کا یہ طریقہ ہے وہ ترازو سے تقسیم کرنا ہے، ہر ایک چیز کا 7 حصے، اگر اس جانور میں 7 حصے ہیں تو 7 حصے کریں، 5 حصے ہیں تو 5 حصے کریں، 4 حصے ہیں تو ہر چیز 4 حصوں میں تقسیم کریں، 3 حصے ہیں، 2 حصے ہیں، یہ ہوتی ہے۔ قربانی بڑا جانور ہے، ایک آدمی قربانی کرتا ہے، گائے ذبح کی ایک آدمی نے، اس کی قربانی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے، 2 نے کیا تو 2 ہوتی ہے، 3 نے کیا تو 3 ہوتی ہے، اور 4 نے کیا تو 4 ہوتی ہے، 5 نے کیا، اسی طرح کرتے کرتے 7 سے اوپر قربانی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے کہتے ہیں بڑے سے بڑا جانور بھی ہو، 8 آدمی مل کر قربانی کرتے ہیں تو ابھی قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ 7واں سے کسی کا حصہ کم ہوا، گوشت 7 حصوں میں تقسیم کرے گوشت زیادہ ہوتا ہے، 8 آدمیوں میں تقسیم کرو تو گوشت کم ملتا ہے،
تو 7واں حصہ سے کم ہوتا ہے. وہ یہ بات نہ سمجھنے کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں. 7واں حصہ سے کم نہ ہو تو 7واں حصہ سے کم نہ ہو تو وہ کم اس کو کہتے ہیں کہ 6 کم ہے 5 کم ہے. نہیں وہ مرض نہیں ہے. 7واں حصے کا جتنا گوشت ہوتا ہے کسی ایک کا گوشت اس سے کم نہ ہو. اب یہ 8 آدمیوں نے تقسیم کیا تو 7 نے تقسیم کیا گوشت زیادہ ملتا ہے, 8 نے تقسیم کیا تو کم ملتا ہے. تو وہ 7واں سے ہر ایک کا حصہ کم ہوتا ہے تو قربانی نہیں ہوتی. تو 7واں سے کم نہ ہو 7 تک قربانی, 7 سے اوپر جو شریک ہو تو قربانی نہیں ہوتی. یہ بات جھوٹ ہے کہ اونٹ میں 10 آدمی قربانی کر سکتے ہیں, یہ بات جھوٹی ہے. اونٹ کا بھی 7 ہے, گائے بھینس کا بھی 7 ہے. 7 سے اوپر ایک جانور میں قربانی نہیں ہوتی. اچھا, اور باقی روزے کا بھی اس مہینے میں روزہ رکھنا بہت اہم. ایک دن کا روزہ پورا سال کے روزوں کے برابر ہے. اور ان دنوں کا قیام, رات کو قیام کرتا ہے لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. تہجد پڑھتا ہے, ذکر کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, عبادت کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو وہ ثواب ہے. لیکن ایک دن یوم العرفہ ہے, وہ یوم العرفہ اس کو کہتے ہیں جس دن عرفات میں وقوف کرتے ہیں حاجی. تو یہ یاد رکھیں یوم العرفے کا روزہ حاجی کے لیے اگر کمزور ہونے کا احتمال ہو تو مکروہ ہے. وہاں حج میں جو حاجی ہے کہتے ہیں اس کے لیے روزہ نہ رکھنا بہتر ہے. کیوں نہ رکھنا بہتر ہے؟ کیونکہ اس پر فرائض لازم ہے. فرض عرفات کا وقوف, حج کی اصلی روح وقوف عرفہ ہے. ابھی وقوف کرنا ہے اور وقوف میں دعا کرنی ہے, عبادت کرنی ہے. تو روزہ رکھا تو کمزور ہوتا ہے, ذوق پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ حاجی نہ رکھے, اور لوگ جو حج میں نہیں وہ رکھے. ابھی فرق یہ ہوتا ہے, یہ پہلے زمانے میں فرق نہیں ہوتا تھا. پوری دنیا میں ایک عید ہوتی, تو وہاں یوم العرفہ ہے تو پوری دنیا میں یوم العرفہ ہوتا. اور آج کل بالکل تبدیل ہوا ہے. وہاں یوم العرفہ ہوتا ہے, ادھر 8 ذو الحجہ ہوتا ہے. وہاں عید کا دن ہوتا ہے, ادھر 9 ذو الحجہ ہوتا ہے. تو لوگ وہ مولوی کہتے ہیں وہ یوم العرفہ اور 9 ذو الحجہ ایک ہے, تو آپ ادھر روزہ رکھیں. حالانکہ کتابوں میں کفایت المفتی میں لکھا ہے کہ کسی ایک جگہ میں عید ہو تو دوسری جگہ میں روزہ نہ رکھیں. کفایت المفتی میں ہے کہ کسی ایک جگہ میں بعض علاقوں میں عید ہو تو دوسرے علاقوں میں آپ روزہ نہ رکھیں. کیوں نہ رکھیں؟ کیونکہ سال میں 5 دن ان میں روزہ منع ہے. چھوٹی عید کے دن اور بڑے عید میں 4 دن, 10, 11, 12, 13 ایام تشریق, ان میں روزہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے مہمان ہوتے ہیں تو روزہ رکھنا جائز نہیں. اس لیے وہاں عید ہو تو ادھر روزہ بہتر نہیں. کفایت المفتی اردو فتاوی ہے, مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب ہے, وہ میرے پاس موجود ہے. میں نے صفحہ بھی لکھا ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ وہاں عید, دنیا میں کسی اور جگہ میں عید ہو تو آپ روزہ اس دن روزہ نہ رکھیں. تو بہتر یہ ہے کہ جس دن حاجی وقوف کرتے ہیں عرفات میں وہ روزہ رکھیں. اس کے بعد جو روزہ ہے وہ مشکوک ہوگا, کیونکہ بعض علاقوں میں نے اکثر دنیا میں سعودیہ کے ساتھ عید کرتے ہیں. اکثر دنیا والے, تھوڑے لوگ سعودیہ کے ساتھ نہیں کرتے ہیں. تو پھر عید کے دن ادھر روزہ رکھیں تو وہ مناسب نہیں. اور ایک لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ قربانی سے جو روزہ رکھتے ہیں وہ قربانی سے افطار کریں. یہ مستحب طریقہ ہے, قربانی سے افطار کا یہ مطلب ہے روزہ رکھا, ابھی روزہ رکھا مسلسل, لیکن درمیان میں وہ مشکوک دن آتا ہے, ادھر عید اور ادھر 9 ذو الحجہ وہ دن بھی آتا ہے. تو ابھی رکھا تو بڑی عید میں نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا بہتر ہے.
چھوٹی عید میں کھانا بہتر ہے، مستحب امور ہے، واجب نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ تو قربانی تک بیٹھا، کچھ نہیں کھایا، قربانی کا گوشت سے افطار کیا، مستحب طریقہ ہے، کوئی لازمی حکم نہیں۔ ایک دوسرا یہ حکم، جو آدمی قربانی کرتا ہے یا کم ذوالحجہ سے قربانی ذبح ہونے تک وہ بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، یہ امر بھی مستحب ہے، یہ بھی لازمی امر نہیں، مستحب طریقہ ہے۔ بلکہ بعض بال جو منڈانے کے ہیں انسان کے جسم میں، وہ بڑے ہو تو منڈانا ہے، لیکن یہ ناخن ہے، مونچھیں ہیں اور بال وہ قربانی ذبح کرنے تک نہ منڈائے، یہ استحباب ہے، ثواب ہوگا۔ اگر منڈایا تو گناہ نہیں ہوتا ہے، اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، دنیا میں یا آخرت میں کوئی سزا ہو، یہ نہیں، یہ مستحب امر ہے، مستحب امر۔ بعض مستحب وہ امر ہوتے ہیں، اور بعض مستحب امور میں یہ بھی ہے، قربانی جب ذبح کرتے ہیں یا اور جانور بھی مسلمان ذبح کرتا ہے تو قبلہ رخ کر کے ذبح کرتا ہے، یہ بھی مستحب امر ہے۔ اگر کسی نے جلدی میں یا ایسی جگہ میں ہے قبلہ معلوم نہیں، جانور بسم اللہ پڑھ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کیا یا اندھیرا میں ذبح کیا، بعد میں پتہ چلا کہ مشرق کی طرف رخ کیا ہے یا کسی اور طرف رخ کیا ہے، تو وہ جانور مردار نہیں ہوتا ہے، یہ بھی مستحب طریقہ ہے۔ تو نصارہ اپنے قبلے کی طرف جانور کا رخ کر کے ذبح کرتے ہیں، یہود اپنے قبلے کی طرف کر کے ذبح کرتے ہیں، تو مسلمان بھی اپنے قبلے کا احترام کرتا ہے، مستحب یہ ہے قبلے کی طرف رخ کر کے ذبح کرو۔ لیکن اچانک قبلے کی طرف ذبح نہیں ہوا کسی عذر کی وجہ سے، قصدن نہیں چھوڑنا ہے، تو وہ جانور مردار نہیں ہے، وہ حلال ہے، یہ مستحب امور ہے، مستحب امور۔ ایک کھال ہے، کھال اور گوشت، کھال اور گوشت خود استعمال کر سکتا ہے، کھال بھی خود استعمال بھی کر سکتا ہے، کھال حلال بھی ہے، پکا کر کھا بھی سکتا ہے۔ یہ بکرے کا جو سر پائے ہوتے ہیں، یہ لوگ آگ میں وہ بال جلا کر اوپر سے جو کالا ہے وہ چھری سے ہٹا کر اسی طرح پکا کر کھاتے ہیں، تو سر کے کھال کھاتے ہیں تو اور جسم کی کھال کیوں نہیں کھاتے؟ کھال حلال ہے، پکا کر کھا بھی سکتے ہیں، خود استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح گوشت اور کھال کا یہ حکم ہے، لیکن فروخت کی کھال اب یہ قیمت صدقہ کرنا لازم ہے۔ جب فروخت نہیں کیا، گھر میں رکھا، استعمال کیا، غنی آدمی بھی استعمال کر سکتا ہے، کوئی حالت نہیں، لیکن فروخت کی کھال تو اب یہ قیمت فقیر کو دینا لازم ہے۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ کھال مدارس میں دے دیں، مدارس میں طلباء جب طلباء کے خرچہ میں وہ ڈالتے ہیں تو علم میں بھی حصہ ہوتا ہے، ثواب زیادہ ہوتا ہے، اکثر مدارس میں دیتے ہیں، کوئی بیوہ یتیم کو دیتے ہیں، غریب رشتہ دار کو دیتے ہیں، غنی کو دیتے ہیں، پھر بھی جائز ہے۔ قربانی کی کھال غنی مالدار کو دینا بھی جائز ہے، خود استعمال کرنا بھی جائز ہے، پکا کر کھانا بھی جائز ہے، ہر ایک کو دے سکتا ہے، لیکن فروخت کی اب یہ قیمت صرف فقیر کو دینا پھر وہ لازم ہوتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ طلباء کو دے دے، اس کا وہ بہتر ہے۔ ایک وہ ہے وہ روزوں کا بھی یہ ہوا، روزوں کا تو میں نے کہا، تو روزوں کا مسئلہ بیان کیا، گوشت تقسیم کرنے کا مسئلہ بھی بیان کیا آپ کو، اور کھالوں کا وہ مسئلہ بھی بیان کیا، اور نفلی قربانی کی قیمت صدقہ کرنا میں نے کہا یہ بہتر ہے، اور تکبیر تشریق یہ لازم ہے، تکبیر تشریق یاد رکھیں یہ واجب ہے، یہ مستحب امر نہیں ہے۔ تکبیر تشریق 9 ذوالحجہ کے صبح کی نماز سے 13 ذوالحجہ کے عصر کی نماز تک یہ بلند آواز میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد
ہمارے احناف میں مرتن کا ہے، ایک دفعہ بلند آواز میں کہنا واجب ہے۔ اگر بلند آواز میں نماز کے بعد نہیں پڑھتا ہے یہ تکبیر تو وہ واجب ترک کرنے کا گناہ گار ہوتا ہے۔ قربانی نہ کرنے میں کتنا گناہ ہے، اتنا گناہ تکبیر نہ پڑھنے کا ہے۔ وہ تکبیر پہلے سے سیکھے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بہتر یہ ہے اکیلا نماز پڑھتا ہے وہ بھی پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ بھی پڑھے، ایک دفعہ پڑھیں بلند آواز۔ تو ادھر ہوتا کیا ہے، کوئی تو پڑھتے نہیں اور کوئی تکبیر یاد نہیں ہوتی ہے، لوگوں کو شوق ہے نہیں اور واجب ہونے کا عقیدہ نہیں ہے، ترک کرنے سے گناہ گار ہوتے ہیں، یہ عقیدہ نہیں ہے، ڈرتے نہیں، سیکھتے نہیں، کسی کو آتا نہیں۔ کسی کو آتا ہے وہ دو دفعہ پڑھتے ہیں، ڈبل یا 3 دفعہ پڑھتے ہیں۔ امام شافعی کے مذہب میں ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، امام شافعی کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ڈبل پڑھو، امام شافعی نے کہا ہے۔ ہمارے احناف نے کہا مرتن واحدتن، ایک دفعہ پڑھنا ہے، واجب ہے ایک دفعہ، اور ایک سے زیادہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ایک سے زیادہ نہ پڑھو، کیونکہ ایک سے زیادہ مشروع نہیں، تو ایک دفعہ پڑھو۔ تو یہ تکبیر لازمی ہے، وہ پہلے سے سیکھیں تو تکبیر بھی آسان ہوتی ہے۔ اچھا، اور باقی کیا مسائل تھے؟ باقی مسائل تو آپ کو وہ پہلے ذکر کیا کہ بنی آدم کا بڑے عید کے دن میں سب سے بہتر عمل قربانی ہے، لیکن قربانی کی شرائط پہلے وہ ایک جمعہ اور بھی ہے۔ وہ جمعہ اس لیے ہے، سعودی عرب میں جمعہ کے دن عید ہے، آنے والا جمعہ عید کا دن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے سعودی عرب والے زیادہ بدعات اور رسومات کے ایسے پابند نہیں، اور ہمارے عالمی لوگ یہ رسومات اور بدعات کے بہت سخت پابند ہیں۔ ان کا عقیدہ ایک شرکیہ عقیدہ بنا ہے، ہمارے حکمرانوں کا شرکیہ عقیدہ ہے، شرکی کہ 2 خطبے اکٹھے ہو تو کہتے ہیں حکومت جاتی ہے۔ سعودی والوں کی حکومت نہیں جاتی ہے، جمعے والے دن وہ عید کرتے ہیں۔ انگریزوں کی حکومت نہیں جاتی ہے، پاکستانی کی حکومت جاتی ہے، تو یہ جمعے والے دن عید نہیں کرتے، جمعے والے دن عید نہیں کرتے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے سعودی سے پیچھے کرنے کا۔ ابھی سعودی عرب میں آج 3 ذوالحجہ ہے، آج 3 ذوالحجہ ہے، تو جو آنے والا جمعہ ہے سعودی عرب میں وہ عید ہے، عید کا دن ہے۔ یہاں عید نہیں ہے، یہاں تو عید نہیں ہے، لیکن کچھ وہ عید کا وہ مسائل ٹیلی ویژن بناتے ہیں۔ یہاں عید اس لیے نہیں ہے کہ 2 خطبے اکٹھے ہوتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ یہ شرک بدعت یہ نہیں، مردوں کو شریک نہیں کرتے ہیں، لیکن زندوں سے اتنے ڈرتے ہیں یہ یورپ سے، انگریزوں سے، کہ حد سے زیادہ، تو وہ بھی تو شرک ہے۔ ایک عربی سے میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ مشرک ہیں، قبروں سے نفع نقصان سمجھتے ہیں، مانگتے ہیں، تو میں نے کہا قبروں سے مانگنے والا مشرک ہوتا ہے، انگریز سے نفع نقصان سمجھنے والا مشرک نہیں ہوتا ہے، سب غصہ ہو۔ میں نے کہا قبر سے نفع نقصان سمجھنے والا مشرک ہوتا ہے، تو انگریز سے نفع نقصان سمجھنے والا مشرک نہیں ہوتا ہے، تو غصہ ہوا، ہم موحد ہیں۔ میں نے کہا نہیں، اگر انگریز سے نفع نقصان سمجھتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے، کوئی مردوں سے نفع نقصان سمجھتا ہے تو وہ بھی مشرک۔ اور مشرک ہونے میں یہ شرط نہیں ہے کہ مردہ سے نفع نقصان سمجھے تو شرک ہو اور زندہ سے نفع نقصان سمجھے تو شرک نہ ہو۔ میں نے کہا ایسا مطلب بھی نہیں، ایسا مطلب۔ تو میں نے آپ کو آخر میں آئے آپ کو یہ ذکر کیا تھا کہ قربانی میں یہ حدیث پڑھی تھی، قربانی کا جانور صحابہ نے پوچھا یہ ہے کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، بیٹا ذبح کرنے کا ثواب ملے گا، شرائط موجود۔ شرائط میں نے کہا تھا ایک شرک خفی سے بھی بچو، شرک جلی سے بھی بچو۔ شرک جلی یہ ہے ذبح کے وقت میں نبی کا نام یا ولی کا نام یا فرشتہ کا نام، اللہ کے نام کے ساتھ کسی کا نام شریک نہ کرے اور نام نہ لے، صرف بسم اللہ اللہ اکبر،
اور اللہ اور نبی کے نام پر، اللہ اور اس نبی کے نام پر، اللہ اور غوث اعظم کے نام پر اس طرح کہا تو حرام ہے۔ ایسے شرک میں نے کہا خفی سے بھی بچے۔ شرک خفی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ریاکاری بھی نہ ہو اور پیسہ بھی حلال ہو اور خلوص ہو، اچھی صحیح نیت سے کرتا ہے اور ساتھی بھی اچھے ہیں، حلال پیسوں سے قربانی کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے مقابلے میں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے کہا کہ اون ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون کے ہر بال کے مقابلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ یہ شرائط سارے موجود ہوں، یہ جو نیکی کا ذکر ہے، ایک نیکی اتنی بڑی ہے آسمان زمین کے درمیان فضا بھر جاتی ہے، تو یہ یقینی ہے یہ ثواب ملتا ہے، لیکن شرائط موجود نہ ہو تو ثواب سے معروم ہوتے ہیں۔ یا عقیدہ خراب ہے، یا ریاکار ہے، یا پیسہ حرام ہے، یا ساتھیوں کا پیسہ حرام ہے، یا گوشت کے لیے کرتا ہے، یا چوری کے جانور سے کرتا ہے، تو پھر کوئی ثواب نہیں، اوروں کا بھی نقصان ہوتا ہے، پھر اس قربانی کا وہ ثواب نہیں ہوتا ہے۔ اور اکثر لوگ یہ بھی یاد رکھیں، کہتے ہیں ہم فقیر ہیں، ہم پر حج فرض نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں۔ یاد رکھ، پہلے میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، قربانی کا نصاب اور ہے، حج زکوٰۃ کا نصاب اور ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، نصاب نہیں، حج نہیں کرتا ہے، طاقت نہیں ہے، 10-12 لاکھ روپے لگتا ہے، لیکن اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کپڑے ہیں، 3 جوڑوں سے زائد کپڑوں کی قیمت اتنی ہے، برتن اتنے ہیں، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر وہ برتن استعمال کے علاوہ جو ویسے رکھا ہے شادیوں کے لیے، بیٹا اور بیٹی کی شادی ہوگی اس کے لیے ابھی سے رکھتے ہیں، ان برتنوں میں قربانی ہے۔ مولوی کی کتابیں ویسے رکھی ہے، مطالعہ نہیں کرتا ہے، ان کتابوں میں قربانی ہے۔ یہ فضول چیزیں جو حاجت اصلی سے زائد ہیں، حاجت اصلی اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو، جس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا ہے، اس کو حاجت اصلی کہتے ہیں۔ یہ کپڑے ہیں، کھانا پینا، گھر، یہ حاجت اصلی کہتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ زندگی گزار سکتا ہے ان چیزوں کے بغیر، ٹی وی کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے، فرنیچر کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے، تو وہ حاجت اصلی میں نہیں ہے۔ فرنیچر اور ٹی وی اور یہ چیزیں، ان کی قیمت بھی اگر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے تو آپ وہ کریں، وہ بھی قربانی کریں، قربانی جلدی واجب ہوتی ہے، اور زکوٰۃ لینا منع ہے، رشتہ دار کا صدقہ بھی دینا اور زکوٰۃ لینا بھی منع۔ پہلے میں نے وہ ذکر کیا تھا، قربانی بھی واجب ہوتی ہے، فطرانہ بھی اس پر واجب ہوتا ہے، یہ 4 احکام لازم ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال کر کے شرائط کے مطابق قربانی کریں، اور عید کا زندہ رہا، عید کی نماز کا اعلان دوسرا جمعہ میں کریں گے، کیونکہ دوسرا جمعہ میں ہماری عید نہیں ہے، سعودیہ میں ہے عید، تو پھر وہ اس کا بھی